السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة صدق الله العظيم۔ محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں اور پردہ نشین میری مائیں اور بہنیں، میں اپنی بات شروع کرنے سے پہلے کچھ تمہیدی باتیں کہنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے نمبر پر کہ ہم جس مجلس میں بیٹھے ہیں وہ مجلس ایک دین کی مجلس ہے۔ یہ وہ مجلس ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی اور پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو بیان کیا جائے گا۔ اس مجلس کے اوپر اللہ کی طرف سے فضیلتیں ہیں، مغفرت تک کے وعدے ہیں۔ اس لیے اس مجلس کا جتنا بڑا حق ہے اس کا حق ادا کرتے ہوئے ادب اور احترام کے ساتھ مل جل کر کے بیٹھے۔ ہاں، اگر کوئی معذور ہو تو بات الگ ہے، جیسے مرد حضرات مسجد میں مل جل کر بیٹھے ہیں ایسے ہی ہماری مائیں اور بہنیں بھی مل جل کر کے بیٹھے۔ ایک بات تو یہ کہنا تھی۔ دوسری بات یہ تھی کہ ہم یہاں پر جو آئے ہیں اس آنے کا مقصد کیا ہے، ہمارے دل کی نیتیں کیا ہے۔ اس لیے کہ جب نیت صحیح نہیں ہوتی تو عمل کرنے والے کو بھی اس کا ثواب نہیں ملتا، دوسرے کو تو کہاں ملے گا۔ اس لیے دوسرے نمبر پر یہ کام کرنا ہے۔ حدیث شریف میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا پورا دار و مدار نیتوں کے اوپر ہوتا ہے۔ اس لیے عمل کرنے سے پہلے نیتوں کو سنوار لے اور سدھار لے کہ میں یہاں پر کس لیے آیا ہوں اور کس لیے آئی ہوں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے دل میں نیت یہ ہو کہ میں فلاں کے وہاں نہیں جاؤں گا تو اس کو خراب لگے گا، تو ہمارا یہ بیٹھنا ہمارے لیے ثواب کا ذریعہ نہیں بنے گا۔ بلکہ حدیث شریف میں آتا ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ یہ فرما دیں گے، تو نے جس کو بتانے کے لیے یہ کام کیا تھا ان کے پاس جا کر بدلہ لے لے، مجھے تیرے کام کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ یہ کہہ دیں گے۔ تو ہم آئے ہیں اللہ کے دین کی بات کو سننے کے لیے، اس لیے بیٹھے ہیں
کہ دین کی کچھ باتیں سنیں گے, سمجھنے کی کوشش کریں گے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کریں گے, اور یہی بیٹھنا ہمارے لیے قیامت کے اندر نجات کا ذریعہ بنے گا اور آخرت کا ذخیرہ بنے گا. اس نیت کے ساتھ بیٹھیں. یہ دو باتیں ہوئی. تیسری ایک بات یہ کرنا ہے کہ کسی میت کے انتقال کے بعد عام طور پر جو مجلسیں ہوتی ہے, اس مجلس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ تعلیم ہے کہ جو تمہارے مرحوم کا انتقال ہو چکا ہے, اذکروا محاسن موتاکم, اپنے میت کی خوبیوں کو لوگوں کے سامنے بیان کرو. ہماری یہ مجلسیں بھی اسی لیے ہوتی ہے, اور اس کے بعد بھی زندگی بھر ہمیں یاد رکھنا ہے کہ جس مرحوم کا بھی انتقال ہو گیا, چاہے اس میں 100 عیب ہو, ایک بھلائی ہو, اسی بھلائی کو لوگوں کے سامنے بیان کیا جائے, برائی کو نہیں, کوئی بھی ہو. یہ اللہ کے نبی کی تعلیم ہے. ایک تو مرحوم کی خوبیاں بیان کرنا, اور دوسرا مرحوم کے لیے جتنا ہو سکے زیادہ سے زیادہ ایصال ثواب کرنا. یہ دو تعلیم اللہ کے نبی نے ہمیں دی ہے کسی کے انتقال کے بعد کرنے کی. اگر کوئی بیٹا ہے, اس کی ماں کا انتقال ہو گیا, وہ چاہتا ہے کہ میں اپنی ماں کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کروں, حسن سلوک کروں, میری ماں مجھ سے خوش ہو جائے. اگر کوئی بیوی یہ چاہتی ہے میرے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے اور میرا شوہر مجھ سے خوش ہو جائے. اگر کوئی بیٹا یہ چاہتا ہے میرے ماں باپ کا انتقال ہو گیا ہے اور میرے ماں باپ مجھ سے خوش ہو جائیں, تو ان کے لیے خوش کرنے کا صرف اور صرف سب سے بڑا راستہ یہ ہے کہ جتنا ہو سکے زیادہ سے زیادہ اس کو ایصال ثواب کریں, ثواب بھیجیں. جتنا زیادہ پڑھ کر بھیجیں گے ہمارا مرحوم ہم سے خوش ہو جائے گا. کیونکہ حدیث شریف میں آتا ہے مرنے والا آدمی قبر کے اندر ڈوبتے ہوئے آدمی کی طرح ہوتا ہے. جیسے پانی میں ڈوبنے والے آدمی کو کوئی سہارا چاہیے, وہ ہاتھ میں کوئی چیز پکڑنا چاہتا ہے, اگر اس کے ہاتھ میں سانپ آ جائے تو بھی پکڑ لیتا ہے, وہ یہ نہیں دیکھتا کہ مجھے کاٹ لے گا تو میں مر جاؤں گا. اسی طریقے سے قبر میں جانے والا آدمی لوگوں کے, اپنے زندہ لوگوں کے ثواب کا محتاج اور متمنی ہوتا ہے, تمنا کرتا ہے. ایصال ثواب کیسے کرنے کا؟ ایک صحابی حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی کے پاس آئے اور آ کر عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میری ماں کا انتقال ہو گیا, میں اس کے لیے کچھ ایصال ثواب کرنا چاہتا ہوں. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا, سعد ابھی یہاں پر پانی کی ضرورت ہے, اب پانی کا انتظام کرتے اپنی ماں کے ایصال ثواب کر دو. سعد نے کنواں کھدوایا اور اس کو مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا کہ اس کا ثواب میری ماں کو پہنچے. اسی طریقے سے 1 روپیہ کہیں مسجد میں دے دے یا صدقہ کر دے کسی غریب کے اوپر, کچھ عبادت کر کے بھیج دے, کچھ تلاوت کر کے بھیج دے, یہ سب ایصال ثواب ہے. آج کل سب سے بڑی تکلیف یہ ہے کہ لوگوں کو یہ پتہ نہیں کہ ایصال ثواب کیسے کرنے کا, لوگوں کو پتہ ہی نہیں. بیچاری ہماری مائیں اور بہنیں پورا سال قرآن پڑھتی ہے اور رمضان میں جب دعا ہوتی ہے ختم قرآن پر, اس وقت کہتی ہے کہ میرے 3 قرآن باقی ہے, میرے 2 قرآن بخشنے کے باقی ہے. تو میں آپ کو بتاؤں, بخشنے کے لیے کوئی مجلس قائم کرنا, لمبا چوڑا پڑھنا کوئی ضروری نہیں ہے. خالی صرف 3 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھا, یا پورا قرآن پڑھ لیا, یا پوری حج کر لی, کچھ بھی کر لیا, چھوٹا عمل ہو یا بڑا عمل ہو, عمل کرنے کے بعد یہ کہے, اے اللہ میں نے جو یہ کام کیا ہے اس میں جو غلطی ہو گئی ہے وہ مجھے معاف کر دے, اور اس کا ثواب ہمارے فلاں مرحوم کو پہنچا دے. بس یہ ہو گیا ایصال ثواب, کچھ آگے پیچھے کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم نے اعمال کو مشکل بنا دیا ہے, اس لیے پریشانی ہے. اعمال کو ہم نے کتنے مشکل بنائے. جب انسان گناہ کرتا ہے اور پھر کبھی ایسے حادثات ہوتے ہیں, جیسے ابھی ہمارے سامنے ایک نوجوان کی موت کا حادثہ آیا, تو لوگوں کے دل نرم ہو جاتے ہیں, اور جب دل نرم ہوتے ہیں تو وہ یہ چاہتا ہے کہ میں اپنی پچھلی زندگی سے توبہ کر لوں,
اور اب صحیح راستے کے اوپر آ جاؤں. یہ چاہتا ہے, اس کی یہ تمنا ہوتی ہے, اور ہونی بھی چاہیے, ہونی بھی چاہیے. اللہ کے نبی نے یہاں تک فرمایا قبرستان جایا کرو, اس لیے کہ قبروں کو دیکھو گے تمہیں اپنی موت یاد آئے گی, اور موت یاد آئے گی تو تم اپنی زندگی کو صحیح رخ پر لاؤ گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں ایک واقعہ بیان کیا ہے بنی اسرائیل کا, کہ ایک آدمی نے 99 لوگوں کو قتل کر دیا تھا. یہ واقعہ ہم نے بہت سنا ہے, میں مختصراً بتا دیتا ہوں. وہ کسی کے پاس گیا اور جا کر کے کہا مجھے توبہ کرنی ہے, میں نے 99 لوگوں کو قتل کر دیا ہے, 100 میں ایک کم. اس آدمی نے کہا تو نے اتنا بڑا گناہ کیا ہے تو تیرے لیے معافی نہیں ہے. تو اس نے اس کو بھی قتل کر دیا, 100 قتل کر دیے. پھر اس کو کسی نے صلاح دی کہ تو فلاں بزرگ کے پاس چلا جا. اس بزرگ کے پاس گیا اور جا کر کے پوری بات بیان کی کہ میں نے 100 آدمیوں کو قتل کیا, اتنا بڑا گناہ کر لیا ہے, لیکن اب میں توبہ کرنا چاہتا ہوں, کیا کروں؟ تو اس بزرگ نے کہا کوئی مشکل نہیں ہے توبہ کرنا, اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لو, لیکن ایک راستہ ہے کہ تو اس بستی کو چھوڑ کر فلاں اللہ والوں کی بستی میں چلا جا, وہاں جا کر کے رہنا, اس سے تیری زندگی بن جائے گی. ایک بستی کا نام دے دیا, قریب میں کوئی شہر تھا اس کا. یہ آدمی ابھی دل میں نیت کی ہے کہ مجھے توبہ کرنی ہے. توبہ کس کو کہتے ہیں؟ پچھلی زندگی کے اندر, ماضی کی زندگی, پچھلی ہماری جو زندگی گزر گئی, اس میں ہم سے جو کام ہوئے اس پر ہمیں پچھتاوا ہو کہ میں نے کیا کر دیا, میں اللہ کے سامنے کیا جواب دوں گا, یہ پچھتاوا ہو, اور اس پچھتاوے کے اوپر اللہ کی طرف رجوع ہو جائے. اللہ کو ایسے بندے بڑے پسند ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا, یا اللہ آپ اپنے بندوں کے ساتھ کیسا معاملہ کرتے ہیں, گنہگار بندوں کے ساتھ؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ جب کوئی میرا نیک بندہ میرے پاس آتا ہے اور آ کر کے مجھ سے سوال کرتا ہے اے اللہ, جب اس طرح پکارتا ہے, پھر جب دوسری مرتبہ پکارتا ہے اے اللہ, پھر جب تیسری مرتبہ پکارتا ہے اے اللہ, تو میں اس کو جواب دیتا ہوں جی میرے بندے کیا ہے. 3 مرتبہ نیک بندہ پکارتا ہے تو میں اس کو جواب دیتا ہوں. اور اگر کوئی میرا گنہگار بندہ میری بارگاہ میں آ کر کے کہتا ہے کہ اے اللہ, خالی 1 مرتبہ زبان سے بولتا ہے, میں اس کو جواب دیتا ہوں لبیک میرے بندے میں حاضر ہوں. کیا بات ہے. موسیٰ علیہ السلام کو تعجب ہوا, اللہ تیرا نیک بندہ تجھے پکارے تو 3 مرتبہ میں جواب دے, اور گنہگار بندہ پکارے تو 1 مرتبہ میں تو جواب دے دے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ نیک بندہ تو میری بارگاہ میں اس لیے آیا تھا کہ اس کو اپنی نیکیوں پر بھروسہ تھا, گنہگار کو تو میری رحمت کے علاوہ کسی پر بھروسہ ہی نہیں, اس لیے آیا ہے. اور اللہ کی رحمت ان کے غصے پر غالب ہے, آگے بڑھی ہوئی اللہ کی رحمت. اس لیے گنہگار کو ایک ہی آواز میں جواب دے دیتا ہوں, بس خالی میرا بندہ آ تو جائے. اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا ان اللہ یبسط یدہ باللیل لیتوب مسیء النہار, اللہ اپنی رحمت کو دین میں پھیلا دیتا ہے, اللہ رات میں پھیلا دیتا ہے تاکہ دین کے گنہگار توبہ کر لے. وَيَبْسُطُ يَدَهُ بِاللَّيْلِ لِيَتُوبَ مُسِيءُ النَّهَارِ, اور رات میں اپنی رحمت کو پھیلاتا ہے تاکہ دین میں, اور دین میں پھیلاتا ہے تاکہ رات میں بندوں کے لیے 24 گھنٹے اللہ کی رحمت پھیلی ہوئی ہے کہ میرا بندہ کب آ جاوے اور توبہ کر لے. اور جب بندہ توبہ کر لیتا ہے, اپنی پچھلی زندگی کو, گناہ والی زندگی کو چھوڑ دیتا ہے, تو اللہ کے نبی نے اس کے لیے بشارت سنائی ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ, گناہوں سے توبہ کرنے والا تو ایسا ہے کہ اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں. انسان دنیا میں جب کوئی گناہ کرتا ہے تو دنیا کی حکومت کا گناہ کرنے سے پہلے سوچتا ہے کہ میرے اوپر کوئی CCTV کیمرے تو چالو نہیں ہے, کیمرے کو پہلے دیکھتا ہے. آج کل کیمروں کا نظام ہے, اور جہاں کیمرہ ہوتا ہے وہاں چوری کرنے سے, ڈکیٹی کرنے سے, خون کرنے سے یا دوسرا کچھ غلط کام کرنے سے بچتا ہے کہ میں پکڑا جاؤں گا. یہاں ثبوت ہے, اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے ساتھ 4 CCTV کیمرے لگا دیے ہیں, اور اس کا اعلان 1450 سال پہلے کر دیا ہے, لیکن انسان اس کو جانتا نہیں ہے. کون کون سے 4 CCTV کیمرے ہیں؟
سب سے پہلا کیمرہ انسان کے ساتھ لگا ہوا ہے، وہ جس زمین کے اوپر کام کر رہا ہے، گناہ کر رہا ہے یا نیکی کر رہا ہے، وہ زمین اس کو ریکارڈنگ کرتی ہے. قیامت کے دن وہ بتائے گی یومئذ تحدث اخبارها بان ربک اوحی لها. اس دن زمین وہ ساری خبریں بتا دے گی جو ان کے اوپر ہوا تھا، اس لیے کہ اس کے رب نے اس کو کہا ہے تو بول. پہلا کیمرہ زمین. دوسرا کیمرہ اس کے اعضاء، ہاتھ، پیر، زبان، ناک، کان، آنکھیں، یہ بھی کیمرے ہیں. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جب گنہگار بندے کو حاضر کیا جائے گا، اللہ کی طرف سے سوال ہوگا میرے بندے تو نے یہ گناہ کیا ہے. اگر کوئی بندہ منع کرے گا اللہ اس کی زبان میں سیل مار دیں گے، تالا لگا دیں گے اور کہیں گے آنکھوں سے تو بول تیرے سے کیا دیکھا گیا، کانوں سے کہیں گے تو بول تجھ سے کیا سنا گیا، ہاتھوں سے کہا جائے گا تو بول تیرے ساتھ کیا کام کیا گیا، پیروں سے کہا جائے گا تو بول تو کہاں چل کے گیا تھا. اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون. آج ہم انسانوں کے منہ پر سل لگا دیں گے، تالا مار دیں گے، ان کے ہاتھ ان کے پیر گواہی دیں گے جو اس نے کمایا ہے. یہ دوسرا کیمرہ ہوا. تیسرا کیمرہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے پیدا ہونے کے بعد ہی سے ان کے دائیں اور بائیں کندھوں کے اوپر 2 فرشتے بٹھا دیے ہیں، کرامن کاتبین. ساری باتیں انسان کی لکھ رہے ہیں، یہاں تک کہ جتنا کچھ زبان سے بولتا ہے وہ بھی لکھ رہے ہیں. اور ساری باتیں میں قرآن سے کہوں گا. اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. انسان کی زبان سے جو بات نکلتی ہے اس کے اوپر ایک محافظ اس کی حفاظت کر لیتا ہے، لکھ لیتا ہے. اس کو اللہ تعالیٰ نے کیمرے کو بیان کیا ہے کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون. وہ کرامن کاتبین سارا ہی لکھ لیتے جو کچھ تم کر رہے ہو. یہ تیسرا کیمرہ ہوا. 3 کیمرے 24 گھنٹے ہم پر چل رہے ہیں، گناہ کرنے سے پہلے سوچا جائے. اور چوتھا کیمرہ ہے فرشتے جو نامہ اعمال لکھ رہے ہیں، وہ کتاب، وہ دستاویز، وہ بھی قیامت کے دن ہمارے سامنے آئیں گے اور وہ حق بولے گی. اس کے بارے میں مجرم لوگ، گنہگار لوگ جب اپنے نامہ اعمال کو دیکھیں گے تو کہیں گے ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها. ارے اس کتاب کو کیا ہو گیا ہے، اس نے تو ہر چھوٹی اور بڑی ساری باتوں کو لکھ لیا، کچھ بھی نہیں چھوڑا ہے. یہ 4 کیمرے انسان کے اوپر 24 گھنٹے چل رہے ہیں. اگر توبہ نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ کے وہاں جواب دینا پڑے گا. اور ہم خود سوچ لے کہ اگر ہماری جواب دینے کی باری آئے گی تو ہم کیا جواب دے سکیں گے. ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا فرمائی اللہم حاسبنا حسابا یسیرا. اے اللہ تو ہمارا آسان حساب لے لینا. یہ دعا فرمائی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یا نبی اللہ آسان حساب کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا عائشہ آسان حساب کا مطلب یہ ہے کہ اللہ بندے کا نامہ اعمال اپنے ہاتھ میں لے اور دیکھ کر کے کہے کہ جا میرے بندے تو جنت میں چلا جا. یہ آسان حساب ہے. باقی عائشہ منو کی شوخیز، جس سے ایک لقمے کا بھی حساب لیا گیا تو پکڑا جائے گا، نہیں جواب دے سکے گا. اگر اللہ کی طرف سے سوال ہو گیا تو نے یہ کیوں کیا، اس کا جواب بندہ نہیں دے سکے گا. میں واقعہ بیان کر رہا تھا توبہ کا. وہ بنی اسرائیل کا آدمی 100 کو قتل کرنے والا توبہ کی نیت سے، اپنے گناہ کی معافی کی نیت سے اپنے گھر سے نکلتا ہے اور اس بستی میں جاتا ہے، اس شہر میں جاتا ہے جہاں جانے کا اس کو کہا گیا ہے. ابھی راستے میں پہنچا تھا کہ اس کی موت کا وقت آ جاتا ہے. اب موت کا وقت آتا ہے تو روح قبضہ کرنے کے لیے کون سے فرشتے آوے یہ انسان کے اعمال پر ڈیپینڈ ہوتا ہے. اگر اچھے اعمال کیے ہیں تو اچھے فرشتے آتے ہیں، رحمت کے فرشتے آتے ہیں، اور اگر برے اعمال کیے ہیں
تو عذاب کے فرشتے ان کے پاس روح قبض کرنے آتے ہیں. اس بندے کی موت کے وقت دونوں جماعتیں فرشتوں کے حاضر ہو گئی. ابھی توبہ کی نہیں ہے, توبہ کی نیت سے نکلے ہیں, 2 رکعت نماز نہیں پڑھی ہے, روئے نہیں اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر کے ہاتھ لمبے کر کے, تہجد میں اٹھا نہیں ہے, بس ابھی تو نیت کر کے چلا ہے. راستے کے اندر موت کا وقت آتا ہے, دونوں فرشتوں کی جماعت آپس میں دلیل پیش کرتی ہے. رحمت کے فرشتے کہتے ہیں یہ توبہ کی نیت سے نکلا ہے اس لیے ہم اس کی روح لے جائیں گے. عذاب کے فرشتے کہتے ہیں 100 لوگوں کا قتل کیا, ابھی توبہ کی نہیں ہے, ہم روح لے جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا ایک کام کرو, ان کی زمین کو ماپو, جس بستی سے یہ قریب ہو اس کی روح وہ فرشتہ لے جائے. اگر گنہگاروں کی بستی سے یہ آدمی قریب ہو تو اس کی روح عذاب کے فرشتے لے جاوے, اور نیک لوگوں کی بستی سے اس کا جسم قریب ہو تو اس کی روح رحمت کے فرشتے لے جائے. زمین کو ناپا گیا. محدثین فرماتے ہیں حقیقت میں نیک لوگوں کی زمین دور تھی, لیکن اللہ نے نیک لوگوں کی زمین کو سکڑ دیا, چھوٹا بنا دیا, اور زمین جب ناپی گئی تو نیک لوگوں کی زمین کے قریب اس کا میت ملا, لہذا اس کی روح رحمت کے فرشتے لے گئے. یہاں پر بتانا یہ چاہتے ہیں کہ جب بندہ توبہ کی نیت کر کے گھر سے نکلتا ہے اللہ معاف کر دیتے ہیں. نیت تو کرے, نکلے تو صحیح ایک مرتبہ کہ اللہ میں نے بہت کچھ تیری نافرمانی کر لی, اب میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں. بھائیو, موت کا منظر بڑا سخت ہے, بڑا سخت ہے. موت کے وقت کیا تکلیفیں ہوتی ہے. ہمارے مرحوم کا کل انتقال ہو گیا, اس نے تو موت کی منزل کو پار کر لیا, اب ہمیں یہ ضرورت ہے کہ ہم اس منزل کے بارے میں سوچیں کہ ہماری کیسے آوے. ایک صحابی رسول ہے حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بہت ہوشیار صحابی ہے, بہت ہوشیار سیاستداں تھے. ایسی سیاست جانتے تھے جس کو ہم اپنی زبان میں راجکارن کہتے ہیں, ایسا جانتے تھے کہ ان جیسے ہوشیار صحابہ سیاست میں نہیں پیدا ہوئے. حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کے انتقال کا وقت ہوا, موت کا وقت آیا تو ان کے بیٹے نے کہا کہ ابا جی آپ بتائیے تو صحیح کہ آپ پر کیا گزر رہی ہے, کیسی تکلیفیں ہو رہی ہیں آپ کو, موت کا وقت ہے. تو حضرت عمرو بن العاص نے کہا بیٹا میں کیا بتاؤں. جب یہ کہا تو بیٹے نے کہا ابا آپ اپنی زندگی میں کہا کرتے تھے کہ لوگ موت کی تکلیف کیوں بیان نہیں کرتے, اس لیے آپ کو تو کرنا ہے, آپ بتاؤ کہ کیا تکلیف ہوتی ہے. اب اس کی موت کا وقت چل رہا ہے اس صحابی کی, اور وہ تکلیف بتا رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میرے بیٹے یہ موت کی سختی اتنی خطرناک ہے کہ رضوہ نامی پہاڑ کسی نے میری گردن پر رکھ دیا ایسا مجھے لگتا ہے, اور میرے پیٹ میں کانٹے والی ٹہنی, ڈاڑی جس کو کہتے گجراتی میں, کانٹے دار ٹہنی میرے پیٹ میں کسی نے ڈال دیے, کوئی زبردستی اس کو کھینچ رہا ہے, مجھے ایسا لگ رہا ہے. اور تیسری بات اس نے کہی تھی بیٹا مجھے سانس لینے میں اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ میری روح سوئی کے نوک جس کو کہتے ہیں جس میں سے دھاگا پرویا جاتا ہے, سوئی کی نوک میں سے میری روح نکل رہی ہے, ایسی مجھے تکلیف ہو رہی ہے. حضرت عطا ابن یسار رحمت اللہ تعالی علیہ وہ موت کی سختی کا حال بیان کرتے ہیں. حضرت عمر بن الخطاب نے کعب احبار سے پوچھا بتاؤ تو صحیح موت کی سختی کیا ہوتی ہے. کعب احبار نے جواب دیا عمر جیسے کسی آدمی کے پیٹ میں کانٹے دار ٹہنی, کانٹے والی ڈاڑی ایک توڑ کر کے اس کے پیٹ میں ڈال دی گئی ہو, اور پھر ان کے جسم کی ہر رگ اس کانٹے میں جوائنٹ کر دی گئی ہو, اور پھر کوئی طاقت والا آدمی جب اس کو کھینچتا ہے اور اس کھینچنے سے انسان کو جو تکلیف ہوتی ہے اس سے زیادہ تکلیف انسان کی روح قبض ہونے کے وقت انسان کو ہوتی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کسی نے پوچھا
کہ آپ بتائیے موت کی سختی کیا ہوتی ہے, تکلیف کیا ہوتی ہے. موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا, زندہ چیڑی اس کو زندہ کو آگ کی سگڑی پر بھونا جاوے, نہ وہ مرے نہ اڑ سکے, اور جو تڑپتی اس کو جو تکلیف ہوتی ہے وہی تکلیف انسان کی روح قبض ہونے کے وقت ہوتی ہے. دوسری روایت میں ہے, فرماتے ہیں زندہ بکری کی کھال چمڑا اتار لیا جاوے زندہ بکری کا, اور اس کو جو تکلیف ہوتی ہے اس سے زیادہ تکلیف انسان کی روح قبض ہونے کے وقت ہوتی ہے. تھوڑا سنتے جانا, ابھی تو میں تکلیف بیان کر رہا ہوں, ابھی ایک مقابلہ بھی ہے سامنے. چونکہ جانے والا مرحوم ہمیں یہ سبق دیتا ہے, میں نے اپنی گزار لی, تم اپنی بنا کے آنا. میں اپنا پورا کر کے جا رہا ہوں, تم اپنا پورا کرنا باقی ہے. میرے پاس وقت پورا ہو گیا, تمہارے پاس وقت بچا ہے. میں سبحان اللہ کہوں گا, مجھے کوئی اجر نہیں ملے گا. تم سبحان اللہ کہو کہ 10 نیکیاں لکھی جائے گی. یہ بتا رہا ہے مرنے والا. حضرت شداد رحمت اللہ تعالی علیہ ایک بہت بڑا اللہ کے ولی گزرے ہیں. کسی نے ان سے پوچھا موت کی سختی کیا ہوتی ہے. فرمایا 1000 تلوار کے گھاؤ کسی ایک جگہ کے اوپر انسان کو مارے اور اس سے جو ان کو تکلیف ہوتی ہے اس سے زیادہ روح قبض ہونے کے وقت تکلیف ہوتی ہے. اور ایسا نہیں کہ گنہگاروں کو تکلیف ہو. بخاری شریف کی روایت ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کا وقت تھا, آپ کو اتنی تکلیف ہوتی تھی کہ ایک پانی کا پیالہ, جس کو اپنی زبان میں تپیلی کہتے ہیں, بھر کے رکھی تھی. آپ پر سخت بخار تھا, پانی کے اندر ہاتھ ڈوبو کر کے آپ کے چہرے کے اوپر پانی چھڑکا جاتا تھا تاکہ بخار کی تپش کم ہو, اور آپ نے زبان مبارک سے کلمات جاری تھے, یا عائشہ ان للموت سکرات لا الہ الا اللہ. عائشہ موت کی سکرات بڑی سخت ہوتی ہے, لا الہ الا اللہ. یہ اللہ کے رسول پڑھتے تھے. جس کے لیے کونوں مکان کو سجایا گیا ہے, جس ہستی کے صدقے میں اللہ نے دنیا اور آسمان بنایا ہے, اس نبی کے انتقال کی یہ تکلیف بیان کر رہا ہوں. حضرت عائشہ کہتی ہے, جب سے میں نے اللہ کے رسول کے انتقال کی آخری حالت دیکھی ہے اس وقت سے میں کسی کی تکلیف کو برا نہیں سمجھتی ہوں. موت کی بڑی سختی ہوتی ہے, لیکن ایسے وقت میں ہمارا دشمن بھی ہمارے سامنے ہوتا ہے جو ہر وقت یہ چاہتا ہے کہ اس بندے کا ایمان میں کیسے کھینچ لو. ایک بہت بڑے امام گزرے ہیں, امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ تعالی علیہ. جب ان کی موت کا وقت آیا, فرشتے ان کی روح قبض کرنے کے لیے آنے والے تھے. ایسے وقت میں, موت کے وقت میں, ان کے پاس رہنے والے ان کو کلمہ پڑھا رہے تھے, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا جب کسی کی موت کا وقت آئے تو اس کو کلمہ تلقین کرو, اس کو جنت کی خوشخبریاں سناؤ. یہ اللہ کے نبی کی تعلیم ہے. تو کلمہ پڑھا رہے تھے اور امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ اپنی زبان سے بول رہے تھے, نہیں نہیں نہیں. تھوڑی دیر کے بعد ہوش آیا. پاس والے نے, کسی نے پوچھا, حضرت ہم آپ کو کلمہ پڑھا رہے تھے اور آپ منع کر رہے تھے. ارے احمد ابن حنبل کی زندگی کیا ہے, وہ کتنی بڑی شخصیت ہے, میں خالی اس کا جنازہ آپ کو سنا دیتا ہوں کہ کتنی بڑی شخصیت ہے. فرماتے ہیں میں کلمہ کا منع نہیں کر رہا تھا, میرے سامنے شیطان آیا تھا اور وہ کہتا تھا احمد تو میرے ہاتھ سے نکل گیا, تو میرے ہاتھ سے بچ گیا. تو میں شیطان کو جواب دیتا تھا کہ نہیں, جب تک میرا ایمان پر خاتمہ نہ ہو اس وقت تک میں تیرے ہاتھ سے بچا نہیں ہوں, تو ابھی بھی میرا ایمان کھینچ سکتا ہے اور سلب کر سکتا ہے. وہ امام احمد ابن حنبل تھے. اس کے انتقال پر جنازے کی نماز ایک بہت بڑے میدان میں پڑھائی گئی, اور پھر جب جنازہ ہو گیا تو اس زمین کو ناپا گیا, ماپنی ہوئی زمین کی کہ دیکھے تو صحیح کتنی پبلک تھی. زمین ماپ کر اندازہ لگایا گیا کہ 25 لاکھ کا مجمع جنازے کے اندر شریک تھا. ہماری پورے مانگرول کی بستی 1.25 لاکھ ہے. 25 لاکھ کا مجمع, 10,000 کافروں نے, غیر مسلموں نے جنازہ دیکھ کر کلمہ پڑھ لیا تھا.
وہ احمد ابن حنبل کی موت کے وقت شیطان آیا تھا اور کہتا تھا کہ احمد تو میرے ہاتھ سے بچ گیا، تو احمد نے کہا تھا نہیں، تو ابھی بھی میرا شیطان، تو شیطان ہے، تو میرا ایمان ابھی بھی ختم کر سکتا ہے۔ ہم کیا ہے، ہم نے کیا قربانیاں دی ہے، ارے ہم تو کتنوں کے حقوق مار کے بیٹھے ہیں، کتنوں کے حقوق۔ یہ تو میں نے امام احمد ابن حنبل کا حال بیان کیا، ایسے بہت سارے بزرگوں کا حال ہے۔ حضرت مولانا نعیم دیوبندی رحمت اللہ علیہ، اس کے بارے میں کتابوں میں واقعہ آتا ہے، واقعہ بہت لمبا ہے، میں مختصراً کہہ دوں، 1.5 گھنٹے تک، 1.5 گھنٹے تک شیطان نے اس کے ساتھ مناظرہ کیا تھا موت کے وقت۔ وہ جتنی دلیل دیتا تھا شیطان اس کی دلیلوں کو توڑ دیتا تھا۔ ان کی کوشش یہ تھی شیطان کی کہ میں کسی طرح ان کو جہنم رسید کراؤں اور ایمان کھینچ لوں، لیکن وہ اپنی زبان سے مناظرہ کرتے جاتے تھے اور اخیر میں اس کا انتقال ایمان کی حالت میں ہوتا ہے۔ 6 مہینے سے لگاتار بیمار، 2 دن کی صرف نماز قضا ہوئی تھی، اس پر وہ کہتے ہیں شیطان کو کہ میری 17 دن سے مسجد میں حاضری نہیں ہوئی، اس لیے تو میرے اوپر حاوی ہو گیا ہے۔ موت کے وقت کہہ رہے تھے۔ یہ اتنے بڑے اللہ کے ولیوں کے انتقال کے وقت شیطان نے یہ کوشش کی تھی، بھائیو ہم نے تو کیا قربانیاں دی ایمان کی خاطر کہ ہم موت کے وقت اپنا ایمان بچا سکیں گے۔ اور الاعتبار بالخواتم، انما الاعمال بالخواتم، اعتبار خاتمے کا ہوتا ہے۔ زندگی بھر نگر پالیکا کے چوپڑوں میں، سرکاری آفسوں کے چوپڑوں میں مسلمان کی لسٹ میں نام رہا، اور خدا نخواستہ موت کے وقت اگر ایمان چلا گیا تو بھائیو وہاں پر زندگی بھر کے کیے ہوئے اعمال بیکار ہو جائیں گے۔ اس لیے ضرورت ہے کہ ہم اپنے ایمان کو بچائیں۔ اللہ نے بڑا قیمتی کلمہ دیا ہے، بڑا قیمتی ایمان ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کتنا قیمتی ایمان ہے، قیامت کے دن ایک بندے کو لایا جائے گا، ان کے 100 سے زیادہ دفتر گناہوں کے بھرے ہوئے ہوں گے، اور ان گناہوں کے دفتر کو قیامت کے دن ایک پلڑے میں رکھا جائے گا، اور پھر جب وہ بندہ دیکھے گا کہ گناہوں کے دفتر کی وجہ سے میرا گناہوں کا پلڑا بھاری ہو گیا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک پرچی دی جائے گی، اور اس پرچی کے اندر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوا ہوگا۔ وہ پرچی کہا جائے گا کہ اس کو نیکیوں کے پلڑے میں رکھ دے، وہ گنہگار بندہ کہے گا گناہوں کے دفتر اتنے بڑے ہیں کہ نظر نہیں پہنچتی، اس پرچی سے کیا ہوگا؟ فرشتے کہیں گے رکھو تو صحیح۔ جب وہ بندہ اس پرچی کو نیکیوں والے پلڑے میں رکھیں گے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ گناہوں کے دفتر والا پلڑا، وہ پلڑا ہوا میں اٹھ جائے گا، اور لا الہ الا اللہ کی پرچی والا پلڑا جھک جائے گا۔ اللہ نے اتنا قیمتی ایمان دیا ہے، یہ لا الہ الا اللہ ہے۔ اپنے مرحومین کو لا الہ الا اللہ 70,000 مرتبہ پڑھ کر بھیجو، فضیلت اس کی۔ حضرت قرطبی کہتے ہیں میں نے ایک حدیث سن رکھی تھی کہ جو کسی مرحوم کے لیے 70,000 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھا ہوا بھیجتا ہے، اس مرحوم کو آگ نہیں چھوتی، ٹچ بھی نہیں ہوتی آگ، قبر میں بھی نہیں اور جہنم کی بھی نہیں۔ اور وہ یوں کہتے ہیں کہ دوسری میں نے یہ بات سن رکھی تھی کہ میرے محلے میں ایک نوجوان لڑکا ہے، وہ صاحب کشف ہے، کشف کی باتیں اس کو معلوم ہو جاتی ہے۔ یہ دونوں باتیں سن رکھی تھی۔ ایک دن ایسا ہوا کہ اتفاق سے میں اور وہ نوجوان جس کو کشف ہوتا تھا، ہم دونوں ایک جگہ پر جمع ہو گئے دعوت میں، ہم کھانا کھا رہے تھے۔ اسی دوران اس نوجوان لڑکے نے ایک چیخ ماری اور ایک دم پریشان، ایسی حالت ہو گئی کہ گویا ابھی جان نکل جائے گی۔ تو لوگوں نے پوچھا کیا بات ہے؟ تو اس نے کہا میری ماں کا انتقال ہو گیا ہے اور قبر کے اندر اس کو آگ کا عذاب ہو رہا ہے، میں وہ دیکھ رہا ہوں۔ اللہ نے کشف کا علم دیا تھا، دیکھ سکتے تھے۔ قرطبی کہتے ہیں میں نے تو سن رکھا تھا کہ 70,000 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھ کر بھیج دیں گے تو اس کو آگ نہیں چھوئے گی۔ میں نے اپنے لیے بھی پڑھ کر رکھا تھا اور بہت سارا دوسرا بھی رکھا تھا کہ کسی کے کام آئے گا، 70,000 مرتبہ کئی مرتبہ پڑھ کے رکھا تھا۔ میں نے دل ہی دل میں نیت کر لی، کسی کو کہا نہیں، دل میں نیت کر لی
کہ اے اللہ 70,000 مرتبہ والا میرا کلمہ ہے، اس کی ماں کو میں پہنچاتا ہوں، میرا پڑھنے کا ثواب اس کو پہنچا دے۔ تھوڑی دیر ہوئی، تھوڑی دیر، وہ نوجوان جو ایک دم پریشان تھا، جان نکلنے کے قریب تھی، وہ خوش ہو کر ہنسنے لگا۔ کسی نے کہا کیا بات ہے؟ کہا میری ماں کے اوپر سے عذاب کو ہٹا دیا گیا۔ قرطبی کہتے ہیں مجھے اس مجلس میں 2 باتیں معلوم ہوئی، ایک تو یہ کہ اس کو کشف ہوتا ہے، یہ مجھے سمجھ میں آیا، اور دوسرا یہ کہ جس بندے کے لیے یا جس بندی کے لیے 70,000 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھ کر بھیج دیں گے، اس کو آگ چھوئے گی نہیں، آگ ٹچ نہیں کرے گی، یہ حدیث سچی ہے۔ اس لیے مرحومین کے لیے یہ کرو، 70,000 مرتبہ لا الہ الا اللہ کا کلمہ پڑھے۔ پڑھنے کی ترتیب یہ رہتی ہے کہ اگر 100 مرتبہ پڑھنے جاوے تو 100 مرتبہ میں 15-20 مرتبہ پر ایک مرتبہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیا کرے تاکہ دماغ ٹھنڈا رہے۔ لا الہ الا اللہ کا ذکر جلالی ہے، اور ہماری روحانیت اتنی ہوتی نہیں ہے کہ ہم جلالت کو سہن کر سکیں، اس لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیا کرے 15-20 مرتبہ میں۔ اور دوسری ترتیب بہت آسان ہے، نہیں کہ ایک دن میں پڑھ لو، خالی ایک دن میں 500 مرتبہ پڑھو گے تو بھی حساب کرو گے تو 140 دن میں 70,000 مرتبہ ہو جائے گا۔ لکھتے جائے روزانہ، حساب کر لے، ہم اپنے لیے پڑھ کر رکھے، اپنے مرحومین کو پہنچائے، یہ ثواب کے کام ہے، یہ کرنے کے کام ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ چونکہ ایک نوجوان کا انتقال ہوا ہے، ہمیں ظاہری بات ہے ہمارے رشتہ دار، ہمارے گھر کا ایک فرد اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو چکا اور ہمیں چھوڑ کر کے چلا گیا، ہمیں دکھ ہوا ہے، لیکن اس کے اوپر صبر کر لے۔ صبر کے بڑے فضائل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں 90 وقت 90 مرتبہ سے زیادہ صبر کا ذکر کیا ہے، 90 مرتبہ سے زیادہ۔ ایک جگہ پر فرمایا انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، صبر کرنے والے کو بغیر حساب کے اللہ اجر دے دیں گے، کوئی حساب نہیں، دوسرے عمل کا حساب ہے، صبر کا حساب بغیر حساب کے اللہ تعالیٰ اجر دے دیں گے، تو صبر کریں۔ قیامت کے دن فرشتوں کی طرف سے اعلان ہوگا کہاں ہیں وہ لوگ جن کو جنت میں جانا ہے، وہ کھڑے ہو جاؤ۔ تو ایک جماعت کھڑی ہوگی، مردوں کی اور عورتوں کی، اور وہ چلنی شروع ہو جائے گی جنت کی طرف۔ دوسرے فرشتے کہیں گے ارے بھائی اس جماعت کو جنت میں کون لے کر جا رہا ہے؟ یہ روایت نزہۃ المجالس میں ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا ہے۔ فرشتے کہیں گے اس کو جنت میں کون لے کر جا رہا ہے؟ تو دوسرے فرشتے جو اعلان کیا تھا وہ کہیں گے اس کو ہم جنت میں لے کر جا رہے ہیں، اس لیے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو صبر کرنے والے تھے۔ فرشتے کہیں گے ابھی تو اللہ نے وزن کا ترازو بھی قائم نہیں کیا ہے، حساب شروع نہیں ہوا ہے، اور یہ جنت میں کہاں لے کر جا رہے ہو؟ تو وہ فرشتے کہیں گے اللہ کا یہی حکم ہے کہ صبر کرنے والوں کو حساب شروع کرنے سے پہلے جنت میں پہنچا دو۔ ارے اس امت کی تھوڑی سی تکلیف پر اللہ نے بڑا اجر رکھا ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل سے کہا جبرائیل میں چاہتا ہوں کہ بخار کو دیکھوں، تاؤ آتا ہے نا، تاؤ بخار، اس کو دیکھوں کیا ہے، یہ کہا تھا۔ اس کے بعد ایک دن آپ ایک درخت کے نیچے کھڑے تھے، ایک جھاڑ کے نیچے، تو ایک آدمی آیا، اس کے ہاتھ میں پیلے کلر کی لکڑی تھی، حضرت جبرائیل بھی ساتھ میں تھے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا کہ پیلے کلر کی جو لکڑی ہے نا بخار ہے، تاؤ۔ فرشتے نے، وہ آنے والا آدمی فرشتہ تھا، اس نے اس لکڑی کو اس درخت کے اوپر لگایا، ہاتھ لگایا، خالی ٹچ کیا، جسے ہی ٹچ کیا اس درخت کے سارے پتے گر گئے۔ تو اللہ کے نبی نے حضرت جبرائیل سے پوچھا جبرائیل یہ کیا بات ہے، درخت کے پتے کیوں گر گئے؟ فرمایا جبرائیل علیہ السلام نے اے اللہ کے رسول آپ کی امت کے کسی فرد کو، مرد کو یا عورت کو جب بخار آتا ہے اور بخار کے اوپر وہ بندہ صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو ایسے ہی معاف کر دیتے ہیں جیسے اس درخت کے پتے جھڑ گئے۔ کسی نے سوال کیا خالی بخار کے اوپر اتنا بڑا اجر، خالی تاؤ آیا ہے بخار آیا اتنا بڑا اجر؟ آپ نے فرمایا ہاں، بخار کی وجہ سے انسان کے 360 جوڑ میں تکلیف ہوتی ہے اور ہر جوڑ سے اللہ ان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔
खाली बुखार के ऊपर इतना अजर है, तो हमारे घर का एक हमारा महबूब, हमारा लड़का या हमारा शोहर या हमारा बाप या हमारा भाई या हमारा चचा या हमारा मामू चला जाए और हम इसके ऊपर सब्र कर ले तो अल्लाह हमें क्या नहीं देगा। और जान माल दी हुई अल्लाह की है, हर एक का एक वक्त मुतय्यन है। भाइयों, आजकल हमें दुख होता है और होना भी चाहिए कि हमारी नौजवान बच्चियां जब बेवा हो जाती है, हमें दुख होता है, होना भी चाहिए। लेकिन याद करें उस वक्त को जिस वक्त अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जनाजा निकला था। 9 बीवियां आपकी बेवा हुई थी और उस वक्त हजरत आयशा बेवा हुई थी, उसकी उम्र 18 साल की थी। सौदा बीमार हुई थी, बेवा हुई थी, उसकी उम्र 30 साल थी। मैमूना बेवा हुई थी, उसकी उम्र 35 साल थी। और हफ्सा बेवा हुई थी, उसकी उम्र 40 साल थी। बड़ी नौजवानी के अंदर बेवा हुई थी और 40, 50 साल, 55 साल तक उन्होंने बेवगी की हालत के अंदर गुजारे थे, क्योंकि वो तो माएँ थी उम्मत की, उनकी औलादे भी नहीं थी। जब ये बातें सुनते हैं तो हमारी बहनों को, हमारी बेटियों को, हमारी नौजवान माओं को सब्र आता है कि जब उम्मत की माएँ ऐसे बेवा होकर रही थी तो हम भी उसी की सुन्नत अदा कर रहे हैं, और वो भी अपनी मर्जी से नहीं, अल्लाह की मर्जी है। अल्लाह ने जो फैसला किया उस पर हम राजी है। अल्लाह ताला का फैसला बरहक होता है। हमें दुख तो जरूर होता है और दुख के ऊपर सब्र करने पर अल्लाह हमें खूब अजर देंगे। सब्र बहुत जरूरी है भाइयों। दूसरी बात, यतीम बच्चे, यतीम बच्चे यतीम होते हैं। भाइयों, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतीम पैदा हुए थे। हमारे लिए जिंदगी का हर पहलू अल्लाह के नबी का नमूना है। बस उसी को सोचा कर हमें सब्र मिल जाएगा। हमारे नबी यतीम पैदा हुए थे। जितने बड़े बड़े उलमा गुजरे हैं, पीराने पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह 1 ही साल के थे कि अब्बा का इंतकाल हो गया था। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह अब्बा छोड़ के चले गए थे। हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह अब्बा छोड़कर चले गए थे। हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह अब्बा छोड़कर चले गए थे। सबको अब्बा छोड़कर चले गए थे। हाँ, लेकिन अगर कोई यतीम बच्चा रोता हो तो अल्लाह ताला का जलाल जोश में आ जाता है और फरिश्तों से कहता है, मेरे फरिश्तों देखो इसको किसने रुलाया है। फिर जब कोई उसको चुप कर देता है, अल्लाह फरमाते हैं, मेरे फरिश्तों जिसने इस बच्चे को चुप कराया है और चुप किया है उसके लिए मैं अपनी रजामंदी लिख देता हूं, मैं उससे राजी हो गया हूं। तू कयामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला उसको डायरेक्ट जन्नत के अंदर अपनी रजा की वजह से पहुंचा देते हैं। और भाइयों, इन यतीमों की सेवा करने वाली, इन यतीमों की खिदमत करने वाली, इन यतीमों को चुप रखने वाली सबसे ज्यादा और सबसे बड़ी कुर्बानी उसकी मां की होती है। उस मां को अल्लाह ताला इतना अजर देगा, इतना अजर देगा जिसको हम सोच भी नहीं सकते। खाली कोई यतीम को कपड़ा पहना दे, यतीम को कपड़ा पहना दे और वो कपड़ा पहनाने वाला कयामत के दिन अगर अपने बुरे अमल की वजह से जहन्नम में जा रहा होगा तो अल्लाह ताला की तरफ से जहन्नम का फैसला होने के बाद जहन्नम की तरफ जा रहा है, वो यतीम बच्चा दौड़ता हुआ आएगा और कहेगा, ये अल्लाह ये कैसे जहन्नम में जाएगा, इसने तो मुझे यतीमी की हालत के अंदर कपड़ा पहनाया था। अल्लाह फरमाते हैं, अच्छा इसने यतीम को कपड़ा पहनाया था, जा तू इसको तेरे साथ जन्नत में लेता जा। बड़े अजर रखे हैं। जिस घर के अंदर यतीमों की सेवा होती है, खिदमतें होती है, अल्लाह के नजदीक वो घर बड़े महबूब होते हैं। और जिस घर के अंदर यतीमों को परेशान किया जाता है, बेवाओं को परेशान किया जाता है, अल्लाह के नजदीक वो बुरे घर हैं। यतीमों का और बेवाओं का खूब ख्याल रखा जावे। हमारे यहां होता यह है, जब मैयत होता है अचानक से तो 1-2 साल तक तो लोग बहुत ध्यान रखते हैं, उसके बाद फिर लोग भूल जाते हैं। नहीं भाइयों, भूलने का नहीं होता। मेरी माएँ और बहनें भी उन बेवाओं को, उन यतीमों को न भूले, उनकी तरबियत के अंदर हम पूरा सपोर्ट करें, माली एतबार से भी, जानी एतबार से भी उन बेवाओं का भी पूरा ख्याल रखा जाए। अल्लाह ताला हमें बहुत अजर देगा और उनके हुकूक को बहुत जल्द तकसीम कर दिया जाए।
انتقال ہوتا ہے میت کا. میت کے انتقال کے بعد سب سے پہلا کام حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کیا کرتے تھے کہ میت کے گھر جاتے تھے اور جا کر کے میراث تقسیم کرواتے تھے. اگر میراث تقسیم نہیں ہوئی تو اس گھر کی چائے بھی نہیں پیتے تھے. بھائیوں، میری مائیں اور بہنیں بھی تھوڑا کان کھول کر سنیں اور دھیان سے سنیں. ہمارے معاشرے کے اندر میراث کو بہت بڑا عیب سمجھا جانے لگا ہے اور لوگ ہڑپ کر کے بہنوں کی میراث کھاتے ہیں اور پھر مسجدوں کے اندر جا کر کے پہلی صف میں پیشانی رگڑتے ہیں. بھائیوں، اگر کسی کا 1 روپیہ، بلکہ میں حدیث بیان کر دوں امام احمد ابن حنبل کی، کسی کی ایک چونی پاولی جس کو اپنی گجراتی زبان میں کہتے ہیں، اس سے بھی کم درجے کی چیز اگر کسی کی لی ہوگی، 1 آنا 1 نیا کسی کا لیا ہوگا، قیامت کے دن 1 آنے اور 1 نئے کے بدلے میں 700 ایسی نمازیں دینی پڑے گی جو ہم نے پڑھی اور اللہ نے قبول کر لی ہو 1 نئے کے بدلے میں. اور آج کروڑوں کا بہنوں کا حق کھانے کے بعد ہم مسجدوں کے اندر اپنی پیشانی رگڑتے ہیں. بھائیوں، خالی سجدے کرنا، خالی تہجد میں رو کر مسلے بھگا دینے سے کام نہیں چلے گا. حقوق والوں کو حقوق دینے پڑیں گے. بہنوں کو جمع کر کے یہ کہہ دے میری بہن تجھے کتنا چاہیے، بہن کہے کہ مجھے اپنا پورا حق چاہیے، تو بھائی کہے میری بہن کما کر کے ہم نے جمع کیا، ابا تو کب سے تھک چکے تھے، ساری محنتیں ہماری ہے، تھوڑا کچھ لے کر راضی ہو جاؤ. اور بہنوں کو اس طرح دباڑ کیا جاوے، احسان جتلایا جاوے اور پھر بہن کو 1-2 لاکھ یا 5 لاکھ دے کر کے یوں کہے میں نے اپنی بہن کو 5 لاکھ دے دیے. میرا بھائی، تیرا باپ جتنا چھوڑ کے گیا ہے اس میں آدھا جتنا تیرا ہے. اگر تیرے پاس 1 کروڑ روپے آئے ہیں تو 50 لاکھ بہن کا حصہ ہوتا ہے. جتنا تیرا ہے اس سے آدھا بہن کا ہوتا ہے. 2-5 لاکھ سے کام نہیں چلے گا. اگر 1 ویت، بخاری شریف کی روایت ہے، من غصب شبرا من الارض ظلما، جو شخص زمین کو 1 ویت زمین کو ظلمن غصب کر لے گا. کسی کی زمین ہے، بہن کا حق تھا، پھوپھی کا حق تھا، پڑوسی کا حق تھا، 1 بارشت زمین اگر کسی کی غصب کر لی، قیامت کے دن 7 زمین کا توق بنا کر کے، لوہے کا گرم کڑا بنا کر کے اللہ اس مجرم کے گلے میں ڈال دے گا اور پھر جہنم کی ساکڑ کے ذریعے سے اس توق میں ساکڑ پہنا کر کے، اس لوہے کے کڑے میں ساکڑ پہنا کر کے گرم پانی کے گھسیٹ کے اندر لے جا کر کے جہنم میں آگ میں اوندھا منہ ان کو پھینک دیا جائے گا. ہماری نمازیں ہمیں کچھ کام نہیں آئے گی اگر کسی کا حق کھا کر بیٹھے ہیں. تو کاروبار میں دھوکہ کر کے کسی کا حق لے لینا، قرضہ لے کر کے دینے کی بات نہ کرنا، بہنوں کا حق نہ دینا. دکانوں کے اوپر قرضہ ہو گیا، دکان بدل دی گئی، دوسری دکان پر سے خریدنا شروع کر دیا. کیا ہمیں مرنا نہیں ہے؟ کیا ہمیں اللہ کے سامنے جواب نہیں دینا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پاس جب پوچھا جائے گا ہم 1 روپیے کا بھی جواب نہیں دے سکیں گے. بھائیو، اس وقت ہمارا کیا بنے گا؟ ہم کیا کریں گے؟ تھوڑا سوچیں. اس لیے اپنی بہنوں کا پورا حق دینے کی عادت بنائے. 2-5 لاکھ یا تھوڑا دے کر کے بہنوں کو راضی نہ کیا جاوے، بہنوں پر احسان نہ جتلایا جاوے اور مسئلے پوچھ کر کے میراث نکالے. قبرستان سے آنے کے بعد سب سے پہلا کام میراث کو تقسیم کرنا ہوتا ہے. یہاں پر سالوں تک میراث تقسیم نہیں ہوتی. ایک بھائی جو ماں کو سنبھالتا ہے وہ سالوں تک کھاتا ہے، چونکہ ابھی باپ مرا ہے نا، ماں تو باقی ہے. جب ماں مرے گی اس وقت تو دونوں تقسیم کریں گے. ارے میرے بھائی، 5 بیگھہ ناریلی ہے، تیری ماں تیرے ساتھ ہے، تو یہ کہتا ہے میں ماں کی سیوا کر رہا ہوں. 5 بیگھہ ناریلی میں تیرے 4 بھائی اور 3 بہنوں کا تو حق ہے. آوک تو کھا رہا ہے، سب کا حق مار رہا ہے، تجھے مر کے جواب دینا پڑے گا. باپ مرا، باپ کے مال کی میراث تقسیم. ماں مری، ماں کے مال کی میراث تقسیم. یہ شریعت کا حکم ہے. مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ بیمار ہوئے، بہت زیادہ بیمار تھے. مفتی تقی صاحب کے پاس اپنے بیٹے کے پاس پانی منگوایا. بیٹا پانی لے کے آؤ. پانی لے کر کے آئے. جب پانی آیا تو مفتی صاحب نے پانی پیا اور پینے کے بعد کہا بیٹا اس گلاس کو اس کے ٹھکانے پر رکھ دو جہاں سے لائے وہاں پر. تو باتیں چل رہی تھی تو مولانا تقی صاحب نے کہا ابھی زندہ ہے، پڑوس ملک کے سب سے بڑے عالموں میں سے ہیں، تو کہتے ہیں
کہ باتیں چل رہی تھی, میں نے کہا ابا تھوڑی دیر میں رکھ دوں گا. پھر تھوڑی دیر کے بعد پھر سے مفتی صاحب نے کہا بیٹا یہ جو گلاس تم ابھی گھر میں لائے ہو نا اس کو باہر رکھ دو ٹھکانے. 2-3 مرتبہ جب کہا تو مفتی صاحب نے پوچھا کہ ابا جان یہ کیا بات ہے, ابا جان کیا بات ہے کہ آپ بار بار گلاس باہر رکھنے کا کہتے ہیں. تو مفتی شفیع صاحب نے جواب دیا کہ بات اصل میں یہ ہے کہ میں نے ایک وصیت نامہ لکھا ہے, اس میں یہ لکھا ہے کہ جس کمرے میں میں سوتا ہوں, جس روم میں میں سوتا ہوں, اس میں جتنی چیزیں ہیں وہ سب کا مالک میں ہوں, اور میرے مرنے کے بعد اس کی میراث تقسیم کر دی جاوے. اگر یہ گلاس میرے گھر میں رہ گیا اور اسی حالت میں میری موت آ گئی تو یہ گلاس کی مالک تیری ماں اپنے دہیج میں لے کر آئی تھی, وہ کہیں میری میراث میں تقسیم نہ ہو جائے, اس لیے میں کہتا ہوں کہ گلاس باہر رکھ کے آؤ. یہ تھے ہمارے اکابرین, یہ ہم کو تعلیم تھی. اور آج ہم بھائیوں میراث کے اندر, دکانوں کے اوپر قرضہ لینے کے اندر, ادھار لینے کے اندر, مال میں گوٹالے کر کے, سودے میں دھوکہ کر کے کمانے کے اندر بس زیادہ مال کو فخر کی چیز سمجھا جاتا ہے. اس بیچاری نے بہت شوق تھا اور شوق کے اندر اس نے کچھ عمل کیے کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت کروں. یہ عمل کیے اللہ کے نبی کی زیارت کرنے کے. جب بہت زیادہ عمل کیے تو عمل آتے ہیں اللہ کے نبی کی زیارت کے, اور مسلمان کو شوق ہوتا ہے, مرد کو عورتوں کو, تو اس نے عمل کیے اور عمل کیے, بہت زیادہ عمل کیے. تو ایک دن کوئی آدمی خواب میں آیا, ہو سکتا ہے فرشتہ ہو یا کوئی انسان ہو, اور اس نے آ کر کے کہا کہ تجھے اللہ کے نبی کی زیارت خواب میں نہیں ہوگی. تو اس عورت نے پوچھا خواب میں کیوں مجھے اللہ کے نبی کی زیارت نہیں ہوگی؟ تو خواب میں بتانے والے نے بتایا آپ کے گھر کے اندر جو آوک آ رہی ہے وہ دھوکے والا سودا, جھوٹ بول کر کے سودا, حرام کمائی والا سودا, وہ کما کر کے پیسے تمہارے گھر میں آ رہے, اس لیے اللہ کے نبی کی زیارت نہیں ہوگی تجھے. پہلے آوک کو پاک کرو. جب دنیا میں اللہ کے نبی کی خواب میں زیارت نہیں ہوتی تو قبر میں جانے کے بعد دوسرا ہی تو سوال ہوگا, ما تقول فی ھذا الرجل, اس آدمی کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ اگر اللہ کے رسول نے وہاں پر ہم سے منہ موڑ لیا کہ تو دنیا میں لوگوں کا کھا کر کے آیا تھا, میں تیرا چہرہ دیکھنا نہیں چاہتا, اگر اللہ نے منہ موڑ لیا اللہ کے رسول نے, تو ہم کہاں جائیں گے؟ کون سا راستہ ہوگا؟ بس ہماری تو ایک عادت بن گئی ہے کہ تھوڑے سے اپنے دنیا کے فائدے کے خاطر ہم اپنی حقوق کو لینے کے ساتھ ساتھ دوسروں کے کھا جاتے ہیں, اور چھوٹی چھوٹی باتوں کے اندر ایسے جھگڑے کرتے ہیں, ایسے فسادات ہمارے اندر ہیں, ایسی دشمنیاں ہمارے اندر ہیں کہ ان دشمنیوں کو لوگوں کے سامنے بیان کرنے سے بھی شرم آتا ہے. کیا ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی جنازہ جا رہا ہو اور دوسرا دشمن میری اس سے دشمنی سے جنازے کو کندھا نہ دے؟ تیرے سینے میں دل ہے کہ پتھر؟ تو مسلمان ہے, تو لا الہ الا اللہ پڑھنے والا ہے, محمد الرسول اللہ کا امتی ہے, تو کہاں پہنچ گیا ہے؟ بھائیو, محمود الحسن دیوبندی رحمت اللہ علیہ جب مالٹا کی جیل میں سے چھوٹ کر کے آئے تھے, انگریزوں نے ان کو جیل میں ڈال دیا تھا, جنگ آزادی کی لڑائی میں لڑ رہے تھے, بہت بڑے درجے کے عالم تھے. جب وہ جیل میں سے چھوٹ کر کے آئے تو لوگوں کو جمع کیا, علماء کو جمع کیا, اور جمع کر کے ایک بات کہی کہ میں نے اپنی زندگی کے اتنے سال نکالے, جہاد بھی کیا آزادی کا, جو انگریزوں کے سامنے لڑے, ہندو بھائیوں کو ساتھ میں لے کر لڑے, کتابیں بھی پڑھائی, پورا سال پوری زندگی میں عالمیت کے ساتھ رہا, لیکن مجھے 2 باتیں بہت بڑی جاننے ملی. میں وہ 2 باتیں لوگوں کو بیان کرنا چاہتا ہوں, اس لیے لوگوں کو جمع کیا تھا. لوگ بہت جمع ہوئے, علماء جمع ہوئے, اور جمع ہونے کے بعد بہت دھیان سے سننے بیٹھے کہ کیا کہتے ہیں مولانا. تو مولانا نے کہا اگر مسلمان دنیا کے اندر اپنی عزت اور وقار باقی رکھنا چاہتا ہے, مسلمان دنیا کے اندر اپنا نام باقی رکھنا چاہتا ہے, مسلمان دنیا میں ترقی کرنا چاہتا ہے, تو اس کو چاہیے کہ 2 کام کرے. پہلا یہ کہ قرآن کے ترجمے اور تفسیر کو پڑھے اور جانے, اور دوسرا یہ کہ مسلمان اپنی آپسی دشمنیوں کو ختم کر دے. باقی کبھی آگے نہیں بڑھ سکتے, دشمنی کبھی آگے بڑھنے نہیں دے گی. بھائیوں, کبھی تاریخ کو یاد کرو, جب ہم ایک تھے تو
تو ہم 313 تھے اور ہم نے ہزاروں کو ہرایا تھا. ہم 3000 کا لشکر ملک شام میں تھے, 3000 روم کے اندر 3000 کا لشکر, 2 لاکھ کے لشکر کو ہم نے ہرا کر کے بھیجا تھا. ہم وہ تھے کہ تھوڑے سے تھے, پہننے کو پورے کپڑے نہیں ہوتے تھے, لیکن وقت کی سپر پاور طاقتیں کیسر اور کسرا ان کے نام سے ڈرتی تھی نہیں بلکہ کانپتی تھی اور لرزتی تھی. ہم وہ مسلمان تھے. کب تھے وہ, کب بنے تھے؟ جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکۃ المکرمہ کے اندر 11 سال کی زندگی, 13 سال کی زندگی گزارتے ہیں. اس میں 11 سال آپ کو جو تکلیف ہوتی ہے, آپ کے صحابہ کو جو ستایا جاتا ہے, کیا تکلیفیں دی تھی. خالی اللہ کے نبی کی تکلیف کا بات بیان کر دوں. طائف کے سفر سے آ رہے تھے, دشمنوں نے پیچھے بچوں کو لگا دیا, پتھر مارنا شروع کیا. آپ قدم چلتے تھے, آپ پر پتھر آتے تھے. ایک قدم چلا, پتھر آئے, آپ کے جسم مبارک سے خون نکلنے لگا. خون نکلتے نکلتے جوتوں میں پہنچ گیا. چپل خون کی وجہ سے پیروں میں جم گئی, چپک گئی. آپ بے ہوش ہو کر کے گر گئے. ہوش میں آئے, پھر اٹھ کر کے چلنا شروع کیا. کافروں نے پھر سے پتھر مارے, اتنے مارے کہ آپ پھر سے گر گئے. پتھر کھانے کی وجہ سے, زیادہ خون نکلنے کی وجہ سے تمام نبیوں کے سردار زمین پر گر جاتے ہیں. اللہ کی جلال کو جوش آتا ہے. اللہ جبرائیل کو بھیجتے ہیں, اے جبرائیل جاؤ میرے محمد کے پاس اور جا کر کے پوچھو اگر اس کو مدد کی ضرورت ہے تو پہاڑ کے فرشتے ان کے ساتھ ہیں. طائف کی بستی 2 پہاڑوں کے درمیان میں ہے. اگر محمد اجازت دے تو ان دونوں پہاڑوں کو ملا دو تاکہ طائف کی بستی کا سرما بن جائے اور کوچا ہو جائے. اللہ کے رسول سے جب یہ پوچھا گیا, اللہ کے رسول بے ہوشی میں سے ہوش میں آئے تھے. خون میں لت پت پورا جسم مبارک ہے. ایسے وقت میں بدلہ خود کو نہیں لینا ہے, اللہ نے فرشتے بھیجے ہیں, اجازت خالی مانگی ہے کہ دے دو تو ختم کر دے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل سے کہا تھا, جبرائیل یہ نہیں تو اس کی اولاد ایمان لائے گی, میں ان کے اوپر عذاب بھیجنا نہیں چاہتا, میں معاف کرتا ہوں. ارے وہ اللہ کے نبی جو سجدے میں جاتے تھے تو ان کی گردن کے اوپر اونٹ کی اوجڑی لا کر کے رکھ دی جاتی تھی. سجدے سے سر نہیں اٹھا سکتے تھے. کوئی دوسرا آتا تھا, وہ اونٹ کی اوج کو دھکا لگاوے تو آپ سجدے میں سے اٹھ سکتے تھے. وہ اللہ کے نبی جن کے حقیقی چچا, وہ چچا امیر حمزہ جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ مجھے, چونکہ یتیم پیدا ہوئے تھے, مجھے جب اپنے ابا کی یاد آتی تھی تو میرے چچا حمزہ مجھے کہتے تھے, بیٹا محمد تجھے ابا کی یاد آئے تو مجھے دیکھ لینا کیونکہ میرا چہرہ تمہارے ابا کے چہرے سے ملتا جلتا ہے. وہ چچا احد کے میدان میں دشمن جب اس کو قتل کر دیتے ہیں, شہید کر دیتے ہیں, ہندا کے حکم سے شہید ہوتے ہیں. اس کے شہید کرنے والے وحشی ایک غلام تھے, شہید کرنے والے, اور شہید ہونے کے بعد ان کی لاش میں سے, لاش مر گیا, لاش پڑی ہے, لاش کو چیر کر کے اس میں سے کلیجہ نکالا گیا, اور کلیجہ نکال کر کے چبانے والی ہندا, آپ کی انگلیاں ناک کان کاٹ کر کے ہار بنا کر کے پہننے والی ہندا, جب وہ اس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو شہید کرنے والے تھے, ایسا ظلم کرنے والے تھے, جب سن ہجری 8 آیا, زیادہ نہیں صرف 8 سال گزرے تھے, اور 8 سال کے بعد مکہ فتح ہوا اور مکہ میں مسلمانوں کو جیت ہوئی. مسلمان جب جا رہے تھے تو زبان سے, حضرت سعد کی زبان سے نعرہ نکل گیا, الیوم یوم الملحمہ, آج تو لوگوں کے ٹکڑے کرنے کا دن ہے. 13 سال وہاں, 8 سال یہاں, 21 سال سے ہمارا جینا دوبھر کر دیا تھا, آج ہمارے ہاتھ میں مکہ والے آئے ہیں, ہم اس کے ٹکڑے کر دیں گے. اللہ کے رسول نے جب یہ آواز سنی فرمایا, سعد بیٹھ جاؤ, جھنڈا لے لیا. نہیں نہیں, آج لوگوں سے بدلہ لینے کا دن نہیں ہے. لا تثریب علیکم اليوم انتم الطلقاء, تمہارے اوپر کوئی پکڑ نہیں ہے, آج تم آزاد ہو. الیوم یوم المرحمہ, آج تو لوگوں پر رحم کرنے کا دن ہے. اگر ہندا میرے چچا کا کلیجہ چبانے والی اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے گی تو میں اس کو بھی معاف کرتا ہوں. اگر وحشی میرے چچا کے ٹکڑے
تجربے کرنے والا اگر آج وہ اپنا ہتھیار زمین پر رکھ دے میں اس کو بھی معاف کرتا ہوں. سارے مکہ والوں کے لیے معافی کا اعلان کر دیا اور قیامت تک آنے والے محمد الرسول اللہ کے امتیوں کو بتا دیا, اے امت محمد, میں وہ محمد ہوں جو اپنے جانی دشمن کو, ہمیں قتل کرنے والوں کو, ہمارے صحابہ کو ایک دن چین سے نہ سونے دے والوں کو جب وہ ہاتھ میں آئے تو میں نے ان کو معاف کر دیا. تم بھی اسی طریقے سے لوگوں کو معاف کرتے رہنا اور آپس میں دشمنیاں نہ رکھنا. یہ تعلیم دی تھی. ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم. اے نبی جی, آپ کے ساتھ جو برا کرے اس کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرو, جو تمہارا دشمن ہے وہ جگری دوست بن جائے گا. اور بنے داثور تلوار لے کر اللہ کے رسول کے پاس آیا. آپ سو رہے تھے, باوڑ کے جھاڑ کے نیچے, ببول کے درخت کے نیچے تلوار لے کر کے آیا. چاہتا تھا کہ میں اللہ کے رسول پر تلوار سے حملہ کر دوں, آپ کو نعوذ باللہ قتل کر دوں. ایسے وقت کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھل جاتی ہے, دیکھتے ہیں کہ جانی دشمن میرے سامنے تلوار لے کر کے کھڑا ہے, اور پھر وہ اپنی زبان سے کہتا ہے, محمد من یمنعک منی, تجھے کون بچائے گا میرے ہاتھ سے. اس وقت اللہ کے رسول کی زبان سے نکلتا ہے, اللہ بچائے گا. داثور ایک یہودی, اس کے ہاتھ سے تلوار گر جاتی ہے, وہ ڈر تھر تھرانے لگتا ہے, کانپنے لگتا ہے. اللہ کے نبی کھڑے ہوتے ہیں, تلوار ہاتھ میں لیتے ہیں. ایک سیکنڈ پہلے کچھ الٹا تھا, آپ بیٹھے تھے, دشمن کے ہاتھ میں کھلی تلوار تھی. ایک سیکنڈ کے بعد آپ کے ہاتھ میں تلوار آئی, دشمن ایسے ہی کانپ رہا ہے. اللہ کے رسول نے پوچھا, داثور تجھے کون بچائے گا؟ تو داثور نے کہا, اے محمد تیرے سوا مجھے کوئی نہیں بچا سکتا. بھائیو, وہ تلوار لے کر قتل کرنے والے کو اللہ کے رسول نے فرمایا تھا, جا میں تجھے معاف کرتا ہوں. میرا دشمن, ہمارا بھائی, ہمارا رشتہ دار, ہمارا کٹمب والا اتنا بڑا گنہگار تو نہیں ہوگا کہ ہمیں تلوار لے کر مارنے آیا ہو. اللہ کے نبی نے اس کو معاف کر دیا تھا, ہم اپنوں کو معاف نہیں کرتے. سالوں سے دشمنیاں لے کر بیٹھے ہیں. بھائیو, دشمنیوں میں ہم نے بہت کچھ سہا ہے, بہت سہا ہے. ہماری 800 سال کی حکومت مسلمانوں کی اسپین کے اندر ختم ہو گئی, خالی ہماری دشمنی کی وجہ سے, ہمارے ٹکراؤ کی وجہ سے. بغداد میں سے ہماری حکومت ختم ہو گئی. 1,06,00,000 مسلمانوں کو تاتاری فوج نے اس لیے قتل کیا تھا کہ مسلمان آپس میں جھگڑا کرنے میں تھے, مسلمان آپس میں ٹکراؤ میں تھے, ایک ہو کر نہیں رہتے تھے. اس سے زیادہ یہ کہ پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کو ایسا مارا جاتا, ایسا ٹکڑا کیا جاتا کہ آج اسلام اور مسلمانوں کے نام لینے کے اوپر بھی دشمن اوپر چڑھے آئے ہیں. بھائیو, پہلے ہم 313 تھے, ابھی 200 کروڑ سے زیادہ ہے. پھر بھی ہم اس لیے پریشان ہیں کہ ہم نے اپنی چھوٹی سی بات کے خاطر ہم نے اپنی دشمنیوں کو نہیں چھوڑا. دشمنیاں چھوڑ دو اور معاف کرنا سیکھ جاؤ, آپس میں محبتیں تقسیم کرو, دشمنیاں ختم کر دو. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے مرحوم کو اپنی شان بدلہ عطا فرمائے, ان کی آخرت کی منزلوں کو آسان فرمائے, اور ہمیں بھی موت سے پہلے موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک بات یہ کہنی ہے کہ مرحوم چونکہ اچانک سے انتقال ہوا ہے, لین دین کا اگر کوئی مسئلہ ہو, کوئی معاملہ ہو لیتی دیتی کا, تو پہلے وہ سلجھا لے. اگر کوئی مانگتے ہیں تو ان کے خاص رشتہ دار باپ ہے, بھائی ہے, ان کے پاس جا کر معاملہ صاف کر لیں. اگر 1 روپیہ بھی رہے گا تو ہم مرحوم پر احسان کرنے والے نہیں ہیں, اس لیے معاف کرا لے. اور رشتہ داروں کو بھی چاہیے کہ ہمارا مرحوم جو کاروبار کرتا تھا, جہاں جاتا تھا, جہاں سے چیزیں لیتا تھا, پان کی دکان ہو, کرانہ کی دکان ہو, وہاں جا کر پوچھ لے کہ بھائی ہمارے بھائی کا کوئی باقی تو نہیں ہے, اگر ہو تو اس کو صاف کر لے. اس لیے کہ اگر 1 روپیہ بھی رہے گا ہمارے ذمے یا ہمارے مرحومین کے ذمے, قیامت کے دن ہمیں اس کا جواب دینا ہے. میں ایک مختصر واقعہ بتا دوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر ایک صحابی جہاد کے اندر شہید ہو گئے, صحابی تھے, شہید ہو گئے. اللہ کے نبی نے دیکھا, فرمایا میں ان کے جسم کے اوپر آگ کی چادر دیکھتا ہوں. سال, اپنی زبان میں سال کہیں گے, سال, ایک چادر دیکھتا ہوں, کیا بات ہے؟ تو صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ کے راستے میں شہید ہوا اور اس کے جسم پر آگ کی چادر, کیا بات ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا اس کے مال کو چیک کرو. جب مال چیک کیا تو پتا چلا کہ اس نے میدان جہاد میں سے ایک چادر تھی, سال, وہ تھوڑی اچھی دورے کی تھی, تو اس کو اپنے سامان میں رکھ دی تھی چھپا کر کے. حالانکہ
یہ جو مال ہاتھ میں آتا ہے اس میں سب جہاد کرنے والوں کا حصہ ہوتا ہے. خالی ایک چادر چھپا لی تھی, اس کے اوپر اس کی موت کے بعد اس کے جسم پر آگ کی چادر لپیٹ دی گئی. اس لیے اپنے مرحومین کے معاملات کو صاف کیا جائے. اللہ تعالی ہم تمام کو ان کئی ہوئی باتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جس مرحوم کا انتقال ہوا ہے اس کے لیے درود شریف پڑھنے کے بعد 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر کے ایصال ثواب کر دیں. ایک اعلان یہ کرنا تھا. الحمدللہ ہمارے مانگرول شہر کے اندر جوناگڑھ ضلع کے اعتبار سے اجتماع آ گیا ہے, تو ہم سبھی ساتھی اپنے تعلق والوں کو لے کر کے خود بھی پہنچے, پورا وقت نکال کر کے پہنچے, مجلسوں کے اندر شریک ہو. علماء اتنے بڑے سفر کر کے, اتنی عمر کے اندر اتنی دوائیں بیماریاں ہونے کے باوجود آتے ہیں اپنے وقت نکال کر کے, تو ہم خود بھی وہاں پر پہنچے. اور ہماری مائیں اور بہنیں یہ کرے کہ اجتماع کی کامیابی کے لیے دعائیں کریں. ہماری ماؤں کی دعائیں اللہ بہت سنتے ہیں, کیونکہ وہ نرم دل ہوتی ہے, اللہ کے سامنے رونے والی ہوتی ہے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا رب لک الحمد کما ينبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک. یا رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اے کریم آقا تو ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہم گنہگار ہیں, اللہ آج تک تیری نافرمانی کے اندر ہم نے زندگی گزاری ہے. اے اللہ تیری نعمتیں کھا کھا کر کے تیری ناشکری کی ہے. اے اللہ آج ہم توبہ کرتے ہیں, ہمیں معاف فرما دے. اللہ ہمیں معاف فرما دے. اے اللہ ایسے اچانک کے حادثے ہمیں سبق دیتے ہیں کہ تم اپنی تیاری کر لو, لیکن مولا ہم دنیا کی ظاہری زیب و زینت کو دیکھ کر دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں. اے اللہ ہمارے نفس نے ہمیں دھوکے میں رکھا ہے, شیطان نے ہمیں دھوکے میں رکھا ہے. اے اللہ ہم توبہ کرتے ہیں. آج تک بے نمازی کے ساتھ زندگی گزری, آج سے نماز پڑھنے والے ہو جائیں گے. آج تک لوگوں کے اللہ حقوق ہمارے پاس رہ گئے, آج سے ہم لوگوں کے حقوق دینے والے بن جائیں گے. اے اللہ اگر ہمارے پاس کسی کا کوئی حق نکلتا ہے تو ہم ان کو دینے والے بن جائیں گے. اے اللہ ہماری مغفرت فرما دے, ہماری مغفرت فرما دے, ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما دے. اللہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما دے. ہمارے مرحومین بہت سارے تیری بارگاہ میں حاضر ہو چکے ہیں جو ایک سبحان اللہ کہنے کے محتاج ہو چکے ہیں. اے اللہ تو ہی سب کا خالق و مالک ہے, تو ہی سب کو معاف کرنے والا ہے. اے اللہ تو ہمیں معاف فرما, ہمارے مرحومین کی قبروں کو جنت کا باغیچہ بنا دے, ہمارے مرحومین کی قبروں کو جنت کا باغیچہ بنا دے, ان کی آخرت کی منزلوں کو آسان فرما دے. اے اللہ ہمیں تیری اطاعت کے ساتھ تیرے پیارے حبیب کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے والا بنا. اے اللہ موت سے پہلے موت کی تیاری کی توفیق عطا فرما. اللہ موت سے پہلے موت کی تیاری کی توفیق عطا فرما. ایمان والی تیری رضا والی موت نصیب فرما. اللہ ایمان والی تیری رضا والی موت نصیب فرما. ہماری موت کے وقت تک کسی کا کوئی حق باقی نہ رہے, ایسا معاملہ فرما. اے اللہ ایک ایسے مرحوم کا انتقال ہوا ہے مولا کریم, یقیناً ہمیں بہت صدمے میں ڈال کے گیا ہے. اے اللہ جو پہچانتے تھے وہ کتنے صدمے میں ہوں گے, جبکہ نہ پہچاننے والے بھی صدمے میں ہیں. اے اللہ ہمیں صبر عطا فرما. اے اللہ ہماری بہن کو مولا کریم صبر جمیل عطا فرما. اللہ صبر عطا فرما. اللہ بول دینا بہت آسان ہوتا ہے, زندگی گزارنے کی ہوتی ہے. صرف تیرا تعاون ہوتا ہے, صرف تو ہوتا ہے. اے اللہ ہمیں معلوم ہے بہت سارے صحابات اپنی جوان صحابیات کو چھوڑ کر شہید ہو گئے تھے. تیرے پیارے حبیب عائشہ کو 18 سال کی عمر میں چھوڑ کے گئے تھے. اے اللہ ہم وہ یاد کر لیتے, ہمیں تسلی ہو جاتی ہے. مولا کریم ہمارے یتیموں کی تو پرورش فرما, تو صحیح تربیت فرما. ہماری بیواؤں کی تو مدد فرما.
اللہ ہماری بیواؤں کی تو مدد فرما، اللہ ہماری بیواؤں کی تو مدد فرما، ان کی عزت آبرو کی جان مال کی تو حفاظت فرما، اللہ ان کے دکھ کو تو ہلکا کر دے، ان کے غم کو تو ہلکا کر دے، ان کو صبر کرنے والا بنا دے، ان کو صبر کرنے والا بنا دے۔ مولا کریم ہمارے گناہوں کو معاف فرما، آخرت کی منزلوں کا آسان فرما۔ اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا۔ اے مولا کریم امت میں جو کوئی پریشان ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما، امت میں جو جو بیمار ہے ان تمام کو شفا عطا فرما، امت میں جو جو مقروض ہے ان کے قرضے کی ادائیگی کی غیب سے شکل اور صورتیں پیدا فرما۔ اے اللہ بہت سارے مسلمان کینسر جیسی مہلک بیماری میں پھنسے ہوئے ہیں، مولا کریم جس گھر میں یہ بیماری آ جاتی ہے وہ گھر مال سے بھی برباد ہو جاتا ہے، جان سے بھی برباد ہو جاتا ہے۔ اے اللہ ایسی مہلک بیماریوں سے ہماری امت کی حفاظت فرما، تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما، مسلمانوں کی جان مال کی عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ اے اللہ مسلمانوں کے جان مال کی عزت آبرو کی حفاظت فرما، مرحوم کے والدین، مرحوم کے بھائی بہن اور رشتہ داروں کو صبر جمیل عطا فرما، اللہ صبر جمیل عطا فرما، اللہ صبر جمیل عطا فرما۔ ہماری آپسی دشمنیوں کو ختم فرما، اللہ آپسی دشمنیوں کو ختم فرما۔ اے اللہ ہمارے اندر آپس میں محبتیں پیدا فرما، اللہ ہمارے اندر آپس میں محبتیں پیدا فرما، اللہ ہمارے اندر آپس میں محبتیں پیدا فرما، دشمنیوں کو ختم فرما۔ اے اللہ ہم دشمنیوں کی وجہ سے ٹوٹتے ٹوٹتے کہاں پہنچ چکے، اللہ تو ہماری مدد فرما، ہمیں ایک بنا دے، ہمیں نیک بنا دے، ہماری توڑ کو ختم فرما، ہماری دشمنیوں کو ختم فرما، ہمارے بھائیوں کو تو اللہ صحیح سمجھ دے کہ وہ بہنوں کے حقوق ادا کرنے والے بن جائے، ہمارے بھائیوں کو یہ صحیح سمجھ دے کہ وہ اپنی پھوپھیوں کے حقوق ادا کرنے والے بن جائے۔ اے اللہ یتیموں کے، بیواؤں کے، اے اللہ وارثداروں کے حقوق ادا کرنے والا بنا دے، صحیح کاروبار کرنے والا بنا دے، تیری نافرمانی والے اعمال سے حفاظت فرما لے، تجھے ناراض کرنے والے اعمال سے حفاظت فرما لے، ہماری مسلمان بچوں کی، بچیوں کی جان مال کی عزت آبرو کی، ایمان کی حفاظت فرما، مسلمان بچیوں کو اسلامی برقع پہننے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ آج اس موبائل نے، اس انٹرنیٹ نے ہماری بچیوں کو، ہمارے نوجوانوں کو بے حیا بنا دیا۔ اے اللہ ہماری نوجوان بچیاں بازاروں کی زینت بن گئی، ہمارے نوجوان بچے فیشن کی زینت بن گئے، ہماری ماؤں کے برقعے فیشن کی زینت بن گئے۔ اے اللہ تو امت کی ماؤں کو اور بہنوں کو اسلامی برقع نصیب فرما، اللہ اسلامی برقع نصیب فرما، ہمارے جوانوں کو حسن حسین جوان جیسے بنا دے، ہماری ماں اور بہنوں کو فاطمہ کی چادر نصیب فرما۔ اے اللہ فاطمہ کی چادر نصیب فرما، آخرت کی منزلوں کو آسان فرما، ایمان والی اعمال والی زندگی نصیب فرما، تیری رضا والی زندگی نصیب فرما، ایمان پر خاتمہ نصیب فرما، موت سے پہلے موت کی تیاری کی توفیق عطا فرما، جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما۔ ہماری دعا کو محض اپنے فضل و کرم سے پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں، اور یہ اللہ ہمارا بیان سن رہے، میری وہ بہن جو بیوہ ہو چکی، اور میرے وہ بھائی جو اپنے ایک بھائی کو کھو بیٹے، اور میرا وہ باپ جو ایک اپنے بیٹی کھو بیٹا، اے اللہ اس کے صدقے میں ہماری دعا کو قبول فرما۔ اللہ اس سے بڑا وسیلہ کوئی نہیں آج اس مجلس میں، اللہ ان یتیم معصوم بچوں کے صدقے میں ہماری دعا قبول فرما، اللہ ہماری دعا قبول فرما، اللہ ہماری دعا قبول فرما۔ اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، أنت المستعان عليك البلاغ، لا حول ولا قوة إلا بالله۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وصحبه وبارك وسلم۔